الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صدق نبينا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نوید اقبال صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ فاضل ذیشان حضرت مولانا نجم صفدر صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا ظہیر عباس صاحب قرۃ عیون الصلحاء گلے گلشن ولایت فاضل نوجوان، حضرت علامہ صاحبزادہ سہیل احمد صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا قاری ابرار صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا خوبصورت وقت ہے جو حضور کے ذکر میں بسر کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اس محفل میں گزارے ہوئے وقت کی قیمت پڑے گی تو دل میں خواہش پیدا ہوگی ہے کاش ہر رات ہی ذکر رسول میں بسر کرے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شانوں والا ہے۔ اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس ذکر سے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو شیخ شرف الدین بصیری کا القصیدۃ المحمدیہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ شیخ فالج کے مریض تھے، حضور کا ذکر کیا، آپ کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، آپ کی چادر بھی عطا ہوئی اور بیماریوں سے شفا بھی مل گئی۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس محفل میں حاضر ہیں۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی کہ روحوں کو عشق رسول کے جام پلائے جا رہے تھے، نعت خوانی ہو رہی تھی کہ دل چمکائے جا رہے تھے، گناہ بخشوائے جا رہے تھے۔ یہ محفل کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ ہے۔ دعا گو ہوں جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ شفیع المذنبین کانفرنس، اس عنوان سے آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ چند گھڑیاں حضور کی شفاعت کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک شان شفاعت بھی ہے۔
آخرت میں بخشش کا سارا دار و مدار حضور کی شفاعت پر ہے۔ آخرت میں شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو صرف حضور فرمائیں گے، آپ کے سوا کوئی شفاعت کبریٰ نہیں فرما سکتا، اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو حضور کھلوائیں گے۔ تو آخرت میں بخشش کا تمام تر دار و مدار حضور کی شفاعت پر ہے۔ اس لیے ہم حضور کو ان لوگوں کی طرح نہیں مانتے جنہوں نے کہا کہ رسول کا معنی ہے جسے پیغام دے کے بھیجا جائے اور آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور اب ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح ڈاکیا خط پہنچائے، خط پہنچانے کے بعد اب ڈاکیے کا تو کوئی کام نہیں، وہ لوگ اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے، جو مل رہا ہے حضور کا صدقہ مل رہا ہے، اور آئندہ بھی ہم حضور کے محتاج ہیں۔ حضور کے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آخرت میں تو آپ شفاعت فرمائیں گے، ہم دنیا میں بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے بندہ توبہ کرے، اللہ سن رہے یا نہیں؟ معافی عطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے سامنے ہے۔ پھر یہ کیوں فرمایا جاؤکا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، محبوب آ جاتے آپ کے دروازے پر، جاؤکا آپ کے پاس آ جاتے، یہاں آ کے بخشش مانگتے، فاستغفر اللہ، وہ گناہگار اللہ سے بخشش مانگتے تو کیا بخشش ہو جاتی؟ آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کی شفاعت فرماتے۔ جب حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے، ان کے لیے استغفار طلب کریں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ توبہ قبول ہوگی جب حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ قیامت کے دن تو شفاعت مانگیں گے لوگ، امتیں ساری حضور کے دروازے پہ آ کے شفاعت مانگیں گی۔ میں تو آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ دنیا میں بھی ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ حضور جس کے لیے استغفار کرے اللہ اسے بخشش عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ دنیا میں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کی مختلف صورتیں جاری فرمائی ہیں۔ اذان ہوتی ہے اس میں حضور کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں حضور کا ذکر ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضور کا ذکر ہے۔ دنیا میں
ہر وقت حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اذان رکتی نہیں، کیونکہ سورج گردش میں ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے کہیں غروب ہو رہا ہے، اذان مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں حضور کے ذکر کو بلند کرنے کی اللہ نے مختلف صورتیں جاری فرما دی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ جس طرح دنیا میں ہر گھڑی ذکر بڑھتا جا رہا ہے، ذکر پھیلتا جا رہا ہے، اللہ نے آخرت میں حضور کے ذکر کو بلند ترین انتہاؤں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا کہ ساری انسانیت حضور کے دروازے پہ سوالی بن کے آئے گی، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اب آخرت میں ساری انسانیت حضور کی تعریف کر رہی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ آج تو آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹرمپ تو نہیں پڑھ رہا نعت، بش نے تو نہیں پڑھی، کلنٹن تو نہیں پڑھتا نعت، لیکن جب حضور مقام محمود پہ آئیں گے ساری انسانیت حضور کی تعریف کرے گی۔ اللہ کریم نے حضور کے ذکر کو جیسے دنیا میں بلند فرمایا ہے، آخرت میں بھی حضور کا ذکر بلند ہے، اور آخرت میں بھی حضور کا ذکر لوگ کرتے رہیں گے، جنت میں جا کے بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جنت کے دروازوں پہ حضور کا ذکر لکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس ذکر کو نقش کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی حکمت سے ایک صورت کیا اختیار فرمائی ہے۔ قیامت کے دن نبی شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، حافظ، علماء، شہید، حجاج، یہ سب شفاعت کریں گے، اور اس وقت تک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولے۔ تو قیامت کے دن سارے نبی بھی اور امتیں بھی حضور کے دروازے پہ سوالی بن کے آئیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں حدیث پاک ہے، حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ شفاعت فرمائیں تاکہ حشر کی تپش، جس تکلیف میں ہم مبتلا ہیں، اس سے نجات ملے۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا، میں اس مرتبے کے لیے نہیں چنا گیا، جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہے۔ اب نبیوں کے دروازوں سے پھرتے پھراتے لوگ آ گئے حضرت عیسیٰ کے پاس، تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے، میں تمہیں بتاتا ہوں آج یہ کام کون کر سکتے ہیں، جاؤ خاتم النبیین کے دروازے پر۔ اب پہلے نبیوں کے پاس لوگ جاتے رہے، وہ نبی کہتے رہے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، پر جب امتیں اکٹھی ہو کے حضور کے پاس آئیں گی، آپ بازو پھیلا کے فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے بنایا گیا ہوں، میں ہی یہ کام کروا سکتا ہوں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں تو پہلے ہی سارے لوگ کیوں نہیں آگے حضور کے پاس، نبیوں کے دروازوں پہ کیوں پھرایا جائے گا، تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہ یہ کام تو فلاں بھی کروا سکتے تھے، یہ کام تو فلاں بھی کروا سکتے تھے، ہم گئے نہیں ان کے پاس، اللہ پہلے ان کے دروازوں پہ پھرائے گا، تاکہ سب کے دروازوں سے ہو کے جب حضور کے پاس آئیں تو یہ بات واضح ہو جائے کہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں تو خاتم النبیین ہی کھلوا سکتے ہیں۔ حدیث پاک جامع ترمذی باب مناقب النبی، فرمایا انا حامل لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں اٹھاؤں گا، اور پھر فرمایا آدم ومن سواہ تحت لوائی،
حضرت آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو. انا اول شافعین و اول مشفع ولا فخر. فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. حضور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی حمد کریں گے، ایسی حمد جو آج تک کسی نبی نے نہیں کی، ایسی حمد جو آج تک کسی فرشتے نے نہیں کی. حضور ان الفاظ کے ساتھ، ان مضامین کے ساتھ اللہ کی حمد کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع. محبوب سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. محبوب سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا. اب علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یہ واحد کا صیغہ ہے. سل توتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، یہ واحد کا صیغہ ہے. عطاؤں کا دروازہ اہل معاشر کے لیے کھلنے لگا ہے، واحد کا صیغہ کیوں ہے؟ اللہ بتا رہا ہے محبوب جسے دوں گا آپ کا صدقہ ہی دوں گا. دے آپ کو رہا ہوں، آپ جیسے چاہیں تقسیم فرما. سال تو ہوتا، آپ سوال کریں. سوال کی اجازت سب کو مل گئی ہے یا حضور کو؟ حضور کو سوال کی اجازت ملی ہے. عطاؤں کا دروازہ حضور پر کھلا ہے. اب یہاں یاد رکھیں شفاعت کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ایک ہے شفاعت کبریٰ، جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے. یہ حضور کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ حضور ہی کریں گے. اس شفاعت میں اللہ فرمائے گا محبوب مانگے میں آپ کو عطا کروں گا، تو آپ پہلی شفاعت یہ کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر. پہلی شفاعت یہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ گناہ گاروں کو بخش دے. پہلی شفاعت کیا ہے؟ یا اللہ حساب کتاب شروع کر. یہ شفاعت کبریٰ ہے. اللہ دعا قبول فرمائے گا، حساب کتاب شروع فرمائے گا. دوسری شفاعت یہ ہے جو بخشے ہوئے ہیں، نبی ہیں، وہ تو معصوم ہیں، نبیوں کا کوئی گناہ، نبی پہلے ہی بخشے ہوئے، شہید پہلے ہی بخشے ہوئے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں جنت کے باغ تھیں، تو قیامت کے دن وہ گناہ گار ہو جائیں گے، وہ تو قبر نہیں بخشے گئے. تو وہ جو بخشے ہوئے ہیں وہ آئیں گے حضور کے پاس، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیں. حدیث پاک ہے حضرت ابراہیم آئیں گے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بعثت کے لیے دعا مانگی تھی، تعمیر کعبہ کے وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ شانوں والا رسول بھیج دے. حضور فرمائیں گے ہاں آپ نے میری بعثت کے لیے دعا مانگی تھی، بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم عرض کریں گے میری شفاعت فرمائیں. وہ جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، پھر وہ شفاعت کون سی مانگ رہے ہیں؟ یہ ہے بلندی درجات کی شفاعت. حضور دعا فرمائیں گے حضرت ابراہیم کے درجے اور بلند ہو جائیں گے. تو پہلی قسم شفاعت کی جب حساب کتاب کا دروازہ کھلے. دوسری قسم شفاعت کی جس سے بخشے ہوئوں کے درجے بلند ہوں گے. تیسری قسم شفاعت کی جس میں حضور شفاعت فرمائیں گے اور گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا. بندہ عذاب کا مستحق ہے، حضور دعا فرمائیں گے اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے. حضور کی شفاعت سے گناہ گار بخشے گئے. یہ ہے شفاعت کی تیسری قسم. اور چوتھی قسم وہ لوگ جن کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ انہوں نے بہر صورت دوزخ میں جانا ہے، ہیں ایمان والے لیکن بہر صورت انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی یا اللہ ان کے عذاب میں کمی فرما دے. تو عذاب میں کمی والی شفاعت یہ ہے شفاعت کی چوتھی قسم. بعضوں کی شفاعت فرما کے حضور ان کے درجے بلند کروائیں گے، بعضوں کی شفاعت کر کے انہیں دوزخ سے ہی بچا لیں گے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، حضور کی شفاعت سے ہی بخش دیے جائیں گے. اور بعض ایسے ہیں جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، حضور جنت کے دروازے پہ ہیں، جنت میں داخل نہیں ہو رہے. اللہ فرمائے گا محبوب کیوں رک گئے ہیں؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ میرے کچھ امتی دوزخ میں ہیں.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا کریم عرض کریں گے پروردگار میرے کچھ امتی دوزخ میں ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا محبوب جائیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، حضور شفاعت فرمائیں گے دوزخ سے نکلوا لائیں گے۔ پھر نصف رائی کے مطابق چوتھائی رائی کے دانے کے برابر ایمان، پھر انہیں بھی نکلوائیں گے۔ طویل حدیث ہے، میں اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ شارحین کہتے ہیں اللہ انہیں پہلے دوزخ میں ڈالے گا کیوں؟ پھر حضور شفاعت کریں گے، پھر انہیں نکلوائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے تم دوزخ کے حقدار تھے، جنت میں آ کے وہ یہ نہ کہیں ہمارے اعمال نے بخشوا لیا ہے، وہ یہ نعتیں پڑھتے رہے ہمیں تو مصطفیٰ بخشوا کے لائے، ہمیں تو حضور نے شفاعت کی ہے تو دوزخ سے رہائی مل گئی۔ تو شفاعت کی 4 قسمیں ہیں، ان میں جو شفاعت کبریٰ ہے وہ خاص ہے حضور کے لیے۔ پھر باقی جو شفاعتیں ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کرنا، یہ انبیاء بھی کریں گے، حجاج بھی کریں گے، حفاظ قرآن بھی کریں گے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا اور پھر قرآن پہ عمل کیا، قیامت کے دن اسے جنت کے 10 ویزے دے دیے جائیں گے۔ چند دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ اگر یہ میں کہتا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے جس بچے نے قرآن حفظ کیا اس کے خاندان کو امریکہ کے 10 ویزے دیے جائیں گے یا انگلینڈ کے 10 ویزے دیے جائیں گے، پھر تو آپ اپنے سارے بچوں کو ہی حافظ بناتے ہیں۔ ویسے کیا خیال ہے، انگلینڈ کا ویزا مل جائے تو کامیابی ہے یا جنت کا ویزا مل جائے؟ جنت۔ پریشانیاں انگلینڈ میں بھی ہیں، میں دنیا کے 22-23 ملکوں میں گیا ہوں، کوئی ملک پریشانی سے خالی نہیں دیتا۔ ہاں قسمیں مختلف ہیں، یہاں اور طرح کی پریشانیاں ہیں، وہاں اور طرح کی پریشانیاں ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو، پچھلے ہفتے انگلینڈ کے جو باسی ہیں نا، جو انگلینڈ کے رہنے والے ہیں، پیدائشی جو ہیں وہ برطانوی، انہوں نے جلوس نکالا ہوا تھا کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے باسی آ کے یہاں سے ہمارے ٹیکس پہ گزارا کر رہے ہیں، انہیں نکالو یہاں سے، ہم اتنی مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو پریشانیاں سارے ملکوں میں ہیں۔ امیر ترین ملک ہے سوئٹزرلینڈ، میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں۔ اس وقت بھی میرے موبائل میں تصویر موجود ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں نا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک مشین میں لٹاتے ہیں، ڈاکٹر مشین آپریٹ کرتا ہے، بندہ آسانی سے مر جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قانونی طور پر خودکشی کرنے کی اجازت ہے، قانون روکتا نہیں خودکشی سے، صرف آپ ڈاکٹر کو لکھ دیں میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خود، بلکہ لوگ پیسے دے کے خودکشی کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک عورت نے خودکشی کی، اخبارات میں اس کی تصویر آئی تھی، $10,000 دے کے اس نے خودکشی کی۔ میں حیران ہوا، امیر ترین ملک سوئٹزرلینڈ، کرائم ریٹ 0 ہے، یعنی پرامن ہے، تھانے کچہریاں ویران ہیں، ہماری طرح رش نہیں، کرائم ریٹ بھی 0 ہے، خوبصورت ترین امیر ترین ملک، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ پتا چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ قرآن کا یہ قانون اٹل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہے تو اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا خوب غور سے سنو، دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد سے ہی ملے گا۔ تو پریشانیاں تو ہر کہیں ہیں، آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں، اس ملک کے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آپ کو دیکھنا پڑے گی۔
انگلینڈ پہنچ جانا کامیابی ہے یا جنت کا ویزا مل جائے تو کامیابی ہے؟ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا پھر قرآن پہ عمل کیا، اللہ قیامت کے دن اسے 10 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دے دے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، حج مبرور کیا، اللہ پاک اسے 300 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دے گا۔ یہ شفاعت کے بارے میں احادیث امت کے لیے بھی ہیں، حافظ شفاعت کر رہے ہیں، حجاج شفاعت کر رہے ہیں، اور علماء کے بارے میں ہے کہ ایک گناہ گار کو فرشتوں نے حساب کیا، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس سے پوچھو، حالانکہ رب جانتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس سے پوچھو اس نے میری رضا کے لیے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا؟ اخبار الاخیار سے یہ بات آپ کو سنا، عرض کرے گا نہیں، فرشتوں کو وہ جواب دے گا نہیں، میں نے کسی عالم دین سے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس سے پوچھو اس کے کسی دوست نے مصافحہ کیا عالم دین سے، کہ اس نے اپنے دوست سے مصافحہ کیا اور دوست نے عالم دین سے مصافحہ کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ فلاں عالم سے ملتا تھا، میں نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میری رحمت وسیع ہے، میں اس نسبت کے صدقے اسے بخشش سبحان اللہ، کیا بات، بے شک۔ علماء کی بھی نسبت کام آئے گی، شفاعت فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عالم جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اللہ فرمائے گا اسے روک دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا تجھے اس لیے نہیں علم دیا تھا کہ تو اکیلا جنت میں جائے، جا کے دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ، اس دنیا میں علم دین کے مشن میں جو تیرے ساتھ تعاون کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، اگر ان میں سے کوئی دوزخ میں ہے تو تو اس کی شفاعت کر، میں اسے بھی تیرے ساتھ جنت میں بھیجوں گا۔ علماء کی شفاعت بھی ہوگی، حجاج کی شفاعت بھی، حفاظ کی شفاعت بھی، اولیاء اللہ شفاعت فرمائیں گے۔ اس پر بھی متعدد حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ولی جنت کی طرف جا رہا ہوگا، راستے میں دوزخیوں کی صف ہے، اس صف سے ایک گناہگار نکل کے اس ولی سے پوچھے گا اما تعرفونی، کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ فرمائیں گے کون ہے تو؟ کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں ایک دن آپ کو پانی پلایا تھا۔ وہ فرمائیں گے میں نے پہچان لی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ کہے گا آپ جنت میں جا رہے ہیں، میں دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اللہ کا ولی دعا مانگے گا یا اللہ اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کے تو اس کا دل خوش کر دے۔ وہ گناہگار عرض کرے گا فاشفع لی، میری شفاعت کرے۔ اللہ کا ولی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن ولی کی شفاعت سے اس گناہگار کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ جو بخشش والی شفاعت ہے، یہ حضور کے شفاعت کبریٰ کے بعد آپ کے فیض سے، آپ کی نسبت سے انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، ان سب کو یہ شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق یہ شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان سب کو جو حق دیا جائے گا یہ کس کا صدقہ ہوگا؟ یہ شفیع المذنبین کا صدقہ ہوگا، یہ شافع یوم النشور کا صدقہ ہوگا۔ یہ جو بھی شفاعت فرمائیں گے یہ حضور کی شفاعت کبریٰ کا صدقہ ہوگا۔ اب شفاعت ہو گئی، گناہگاروں کو لے کے بخشوا کے نبی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں، جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں باب مناقب النبی میں، فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی
فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَلَا فَخْرًا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا. اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا. میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ دنیا میں حضور کے ذکر کی بلندی کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ آخرت میں بھی حضور کا ذکر بلند فرمائے گا. کوئی نبی دروازہ کھلوائے گا جنت کا؟ نہیں، سب حضور کے منتظر ہیں کہ آپ ہی دروازہ کھلوائیں گے. جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے دستک دیں گے تو میرے آقا کریم دستک دیں گے. اور اگر یہ لی کا لفظ صحاح ستہ کی حدیث میں نہ ہو، جامع ترمذی میں نہ ہو، تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. اور اگر یہ لی کا لفظ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی سند سے نقل کی ہے کہ اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، تو پھر ماننا پڑے گا اب جو جو جنت میں جائے گا صدقہ مصطفیٰ ہی جائے گا. یفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومن معی من الفقراء ولا فخرا، فرمایا اللہ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، پھر میرے ساتھ جو فقراء کی جماعت ہوگی انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا، لفظ لی کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں. اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی جنت کا دروازہ حضور کے لیے کھلے گا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نعت کے مقطع میں محفل میلاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں تدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ نعت کا مقطع ہے جس میں انہوں نے کہا میلاد بیان کرنے کا عزم. لیکن نعت کا مطلع کیا ہے؟ نعت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ شفاعت کا مضمون ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو گناہ میں کروں اور آنسو حضور پائیں، گناہ میں کروں اور روئیں حضور. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ. اور شفاعت کہاں کریں گے؟ پیش حق. کس کی جرت ہے وہاں زبان کھولے، کس کی جرت ہے وہاں شفاعت کرے. آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ، بعض لوگ یہاں تک پڑھ کے تو کہتے ہیں کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکتا. کون وہاں شفاعت کر سکتا ہے؟ آگے اللہ نے استثناء بیان کی ہے، الا باذنہ، مگر جسے وہ اذن عطا فرمائے گا. پیش حق مجدہ شفاعت کا
سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میری نسبت نقش بندی ہے، مجھے وجد نہیں آتا، پر جب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں، اتنا بلند تصور آپ نے باندھا ہے کہ اسے تصور میں لاؤں تو تصور بھی جھوم جھوم جاتا ہے۔ اب ذرا وہ تصور سنیں کہ اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر میں بیان کیا کیا ہے۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مجرموں کو کھینچنے لگے فرشتے دوزخ کی طرف، چلو دوزخ کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ وہ آئے مسکراتے۔ تصور تو کریں، لوگ وہ آئے، لوگ وہ آئے مسکراتے، لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں۔ فقیر جائے بادشاہ کے دروازے پر، اس میں کیا کمال ہے؟ فقیر تو جاتے ہیں بادشاہوں کے دروازوں پر مانگنے کے لیے، کرم تو یہ ہے بادشاہ خود چل کے آ گیا فقیروں کے پاس۔ لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ کرم والا ہے، کرم یہ ہے کہ شفیع المذنبین خود تشریف لا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی، حضرت آدم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے کیوں اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میزان پہ اعمال تولے گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے میرے سامنے اس کی نیکیاں تولو۔ اب دوبارہ تولی جا رہی ہے، حضور اپنے پاس سے کاغذ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ امتی قدموں میں گرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا؟ آپ فرمائیں گے اس پہ وہ درود لکھا ہوا تھا جو دنیا میں تو میرے اوپر بھیجا۔ لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ کا دور تھا، ایک قیدی کو پھانسی دینے لگے تو سپاہیوں نے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کر لے۔ اس قیدی نے کہا میری آخری خواہش ہے مجھے بادشاہ سے ملوا دو۔ آج کل بھی پوچھتے ہیں قیدیوں سے آخری خواہش۔ اب سپاہی اس قیدی کو لے کے آ گئے بادشاہ کے دربار میں۔ جو ہی وہ ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوا، اس نے اونچی آواز سے سلام کیا، السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے جواب دیا اونچی آواز سے، وعلیکم السلام۔ جب اس قیدی کو سلام کا جواب مل گیا تو اس قیدی نے سپاہیوں سے کہا ہتھ کڑیاں اتار دو، بادشاہ نے مجھے آزاد کر دیا۔ سپاہیوں نے کہا کیسے آزاد کر دیا؟ اس نے تو صرف سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اس نے کہا میں نے کوئی آزادی کے آرڈر نہیں جاری کیے، میں نے تو صرف سلام کا جواب دیا۔ اس قیدی نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا مطلب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اس نے کہا مرد بنے اپنی زبان پہ قائم رہیں، یا پھانسی دیں یا سلامتی دیں۔ اسی زبان سے کہتے ہیں تیرے اوپر سلامتی ہو، اسی زبان سے کہتے ہیں لے جاؤ اس کو پھانسی دو۔ بادشاہ خوش ہوا کہ قیدی بڑا ذہین ہے، اس نے مجھ سے سلام کا جواب بھی لے لیا ہے اور اب کہتا ہے پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ وعلیکم السلام کا تو معنی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے پوچھا اسے کیوں پھانسی چڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس نے قتل کیا۔ اس نے کہا مقتول کے وارثوں کو بلاؤ، دیت دے کے میں صلح کراؤں گا، اسے معافی دے کے دوں گا۔ جسے میں نے سلام کا جواب دے دیا اب میں اسے پھانسی پہ نہیں چڑھنے دوں گا۔ محفل شفیع المذنبین میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو،
جسے دنیا کا بادشاہ سلام کا جواب دے دے، وہ قیدی کو پھانسی نہیں لگنے دیتا، تو جسے نبیوں کے سردار سلام کا جواب، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، امتی سلام پیش کرتا ہے، حضور سلام کا جواب عطا فرما، لَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، کہ جب کوئی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں۔ جسے دنیا کا بادشاہ سلام کا جواب دے دے، وہ قیدی کو پھانسی نہیں چڑھنے دیتا، تو جسے نبیوں کے سردار سلام کا جواب عطا فرما، حضور پھر اسے دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ لوگ وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ پیچھے ساری نعت میں اعلیٰ حضرت نے شفاعت کا مضمون بیان کیا ہے، پردہ پوشی کا مضمون بیان کیا ہے، اور کرم نوازیوں کا مضمون بیان کیا ہے۔ جب مکتے میں آئے تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ شارحین ہدایت بخشش کہتے ہیں ان دونوں مضامین میں مطابقت کیا ہے کہ پیچھے شفاعت کا مضمون اور آگے انہوں نے میلاد منانے کا ذکر کیا ہے۔ شارحین ہدایت کے بخشش کہتے ہیں ان میں مطابقت یہ ہے، اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں جو میلاد منائے گا قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت فرمائے گا، حضور اسے دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہیں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، یہ محفل ہمارے لیے بہانہ ہے شفاعت حاصل کرنے کا۔ آج اس محفل میں شامل ہو کے آپ نے ظاہر کیا ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ یہ اظہار نسبت کی محفل ہے، یہ اظہار غلامی کی محفل ہے، ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ آج اس محفل میں جو آئے بیٹھے ہیں اظہار نسبت کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ محفل حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے گا۔ تو آئے آج اعلیٰ حضرت کی زبان میں تجدید عہد کر لیں کہ ہم بھی میلاد مناتے رہیں گے، اولادوں کو بھی یہ درس دے کے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کے لفظ پہ بھی تو غور کرے نا، دھوم کیسے ڈالی جاتی ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں ادب جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ مکتے میں اعلیٰ حضرت نے میلاد منانے کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میلاد منانا جہاں اظہار نسبت ہے نا، وہاں فتنوں کے خلاف دفاع دین بھی ہے۔ میلاد منانا دفاع ناموس رسالت ہے، میلاد منانا دفاع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میلاد منا کے جہاں ہم اظہار نسبت کرتے ہیں وہیں ہم تبلیغ دین کرتے ہیں۔ میلاد منا کے ہم ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ میلاد منانا جہاں اظہار محبت ہے وہیں ایمان بچانے کا وظیفہ ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ شفاعت کے حوالے سے مضمون تھا، تو اسی پر میلاد منانے کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی انہوں نے حاشیہ میں نبراس میں ایک بات نقل کی ہے، ایک حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ قیامت کے دن حضور حوض کوثر پہ تشریف فرما ہے، پیاسے امتی آ رہے ہیں، حوض کوثر سے انہیں جام پلائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی ڈیوٹیاں ہیں، ولی ہیں اور فرشتے ہیں جو حوض کوثر کے جام پلا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جماعت آئے گی، حضور انہیں دیکھ کے فرمائیں گے ان کے لیے راستہ بنا دو، انہیں میرے تک آنے دو۔ اس جماعت کے لیے پھر اس ہجوم میں راستہ بنایا جائے گا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اوروں کو پلایا جا رہا تھا تو وہ جو جنتی جام ہے ان سے پلایا جا رہا ہے، پیالے میں پلایا جا رہا ہے، موتیوں کے پیالے ہیں ان سے پلایا جا رہا ہے۔ پر یہ جماعت جو آئی نا تو حضور انہیں اپنی ہتھیلیوں میں لے کے آبی کوثر تو اپنا ہاتھ ان کے ہونٹوں سے لگا رہے ہیں۔
ویسے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آب کوثر بھی پی رہے ہیں، دست ید اللہ کو بھی چوم رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جنہیں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان کی بیعت کر لی، اللہ کی بیعت کر لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو حوض کوثر سے آب کوثر بھی پی رہے ہیں اور حضور کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دے رہے ہیں، حضور اپنے ہاتھوں سے انہیں پلا رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم فرمائیں گے، جب اور لوگ دنیا کمانے کے لیے فکر مند تھے اور محنت کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دے کے میرے دین کی خدمت کر رہے تھے، جنہوں نے مشکل دور میں قربانیاں دے کے میرے دین کو بچایا، میرے دین کی خدمت کی۔ آج میں انہیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرماؤں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں حالات اچھے ہوں گے تو مسجد جاؤں گا، حالات اچھے ہوں گے تو دینی درسگاہ کی خدمت کروں گا۔ اگر مشکل حالات میں آپ دین کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرمائیں۔ میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک تو شفاعت کے حوالے سے عقیدہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اور کس شان کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کے فیض سے کون کون شفاعت کریں گے ان کا ذکر بھی میں نے ایک ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن دوسرے مضمون میں میں نے آپ کے سامنے دو وظیفے بیان کیے ہیں کہ شفاعت حاصل کیسے کر سکتے ہیں، ایک درود شریف اور دوسرا دین کی خدمت۔ جو درود شریف پڑھیں گے، ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، حشر کے تمام معاملات کی میں اس کا والی ہوں۔ حشر کے تمام معاملات کے لیے میں اس کا والی ہوں، وہ فکر نہ کرے۔ کس کے لیے یہ بشارت سنائی؟ جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اور دوسرا جو وظیفہ میں نے بیان کیا ہے کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، میرے آقا کریم انہیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرمائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں تو مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے، 10 سال مسلسل خدمت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انا فاعل، انس میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، میرے آقا کریم نے حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ملیں گے کہاں؟ یہ سوال کر کے نا صحابہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں یہ سوال کر کے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ملیں گے کہاں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے انس مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں حوض کوثر پہ ہوں گا، پیاسوں کو جام کوثر عطا کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ حوض کوثر پہ نہ ملے، فرمایا پھر میزان پہ آ جانا، میزان لگا ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، میں وہاں اپنے امتیوں کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ میزان پہ نہ ملے، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، میرے امتی پل صراط پہ چڑھیں گے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ 3 مقامات حضور نے حضرت انس کو بتائے۔ کتنے مقام؟ یا حوض کوثر پہ مجھے دیکھ لینا، نہ ملوں تو آ جانا میزان پر، نہیں تو پھر پل صراط پہ۔
حضور نے 3 مقام انہیں کیوں بتائے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک. بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس، حافظ بھی ہیں، راوی حدیث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں، حج بھی کیے ہیں، 10 سال حضور کی خدمت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، بڑی نیکیاں ان کے پاس، اور دنیا میں بخشش کی بشارت بھی ہے. کُلًا وعد اللہ الحسنی. تو جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمایا، آپ نے فرمایا کروں گا. یا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ جگہ بھی بتا دی. حضور نے یہ نہیں فرمایا انس کو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، انس تیرے پاس اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں تو میری شفاعت کی کیا ضرورت ہوگی؟ نہیں، صحابی نے سوال کر کے حضور نے جواب دے کے بتا دیا ہے. کوئی بڑی بڑی نیکیاں لے کے بھی جائے، دنیا سے بخشا ہوا آخرت میں داخل ہو، پھر بھی وہ حضور کی شفاعت کا محتاج ہو، پھر بھی حضور کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہوگا، پھر بھی اسے حضور کے دروازے پہ آنا ہوگا. حضرت انس ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں بشارت دی گئی ہے بخشش کی، لیکن پھر بھی وہ حضور کا پتہ پوچھ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ اس کا مطلب ہے حشر میں بات بنے گی تو قرب رسول سے ہی بنے گی. آخری حدیث عرض کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ایک تو عقیدے کے حوالے سے حدیث سنا رہا ہوں اور ایک حضور کے قرب کے حوالے سے. ریاض الجنہ میں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت اتنی پابندیاں نہیں تھی جتنی آج کل ہیں. تو ایک عرب شیخ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی یہی شفاعت کے حوالے سے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور قیامت کے دن بخشوا لیں گے یا بخشوائیں گے، شفاعت فرمائیں گے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جو یہ عقیدہ نہیں نہ رکھتا اسے شفاعت نہیں ملے گی. اور وہاں انہوں نے مجھے توجہ دلائی، انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے دروازے پہ یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی، کتابوں میں موجود ہے، لیکن ترکیوں نے تو وہاں ریاض الجنہ میں حضور کے مصلی کے ساتھ جو جالی کا دروازہ بنا ہوا ہے جس سے گزر کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں، اس کے اوپر یہ حدیث انہوں نے لکھوا دی ہے. شفاعتی یوم القیامت حق لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اسے شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا. تو ہم سارے شفاعت کو ماننے والے ہیں. جس کا شفاعت پہ ایمان نہیں وہ شفاعت سے مارو. ایک دروازے پہ تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، دوسرے دروازے پہ حدیث ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی. ناصر الدین البانی نے بھی اسے حدیث صحیح قرار دیا، غیر مقلدین کے محقق نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، اعلیٰ سند والی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں. یہ حدیث پڑھتے ہوئے امتی جاتا ہے مواجہ شریف کی طرف. جب روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں راستے میں یہ حدیث آپ پڑھتے ہیں. حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کیا ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا. یہ حدیث پڑھ کے جب مواجہ شریف کے سامنے بندہ پہنچتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. امتی کا دل خوش ہو جاتا ہے جب مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتا ہے، یوں دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ جیسے میں شفاعت لے کے جا رہا ہوں. یہ تو میں نے عقیدے کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن عمل کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قیامت جس طرح میں نے پہلے شفاعت کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ فلاں فلاں شفاعت کرے گا، تو اسی طرح حدیثوں میں ہے قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن بیت اللہ بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن مسجد بھی شفاعت کرے گی.
جس مسجد سے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ مسجد ایمان پر گواہی دے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ کے پڑوسی کہاں ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے پروردگار تو مکان سے پاک ہے، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جو مسجدیں آباد کرتے تھے آج میں انہیں اتنا قرب عطا کروں گا جیسے پڑوسی کو قرب حاصل ہو۔ تو مسجدیں آباد کرنے والے قیامت کے دن قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ ایک حدیث پاک میں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ ایک ہے مجبوری سے مسجد میں آنا، ایک ہے دل میں مسجد کی محبت ہونا، دل کا لگا رہنا مسجد میں۔ بندہ گھر میں ہے لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کب اذان اور میں مسجد میں جاؤں۔ تو جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سنا رہا، اور یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ وفی روایت بیتا فی الجنہ او کما قال، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائے گا، 10 مرلے میں، 5 مرلے میں، اللہ 5 مرلے کا گھر نہیں جنت میں دے گا۔ بندے نے 10 مرلے میں مسجد بنائی، اللہ 10 مرلے کا گھر نہیں جنت میں دے گا۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق بنا رہا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ کتنی مسجد بنائی؟ کتا پرندہ جو ہے نا یہ صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، ریگستانی علاقوں۔ ہمارے ہاں جو پرندہ ہے نا چڑیا، یہ چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہے، تو اس کا گھونسلہ کتنا ہی ہوگا؟ چڑیا کا گھونسلہ ہی کر لیں، اب چڑیا کا گھونسلہ ہے اتنی مسجد بنائیں تو کیا اس میں کوئی بندہ نماز پڑھ